قربانی کی جو فضیلت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ کی نظر میں 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت اس سے پہلے ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون اس کے زمین پر گرنے سے بھی پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا خوشی خوشی قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مَن وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ جس آدمی کو اللہ نے طاقت اور وسعت دی ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے آدمی کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اس کو عیدگاہ میں کیا کرنا ہے، وہ کیوں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی لیے قربانی صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ واجب عمل ہے۔ قربانی کرتے وقت ایک چیز ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روح اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو قربانی آپ سب یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، چھری پھیری، اللہ تعالیٰ نے اس کا الٹرنیٹ اور متبادل عطا فرما دیا، ایک مینڈے کی شکل میں حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح فرمایا۔ تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دے دیا ہے اور یہ قربانی کی جاتی ہے، یہ وہ سنت ہے۔ اس کی جو روح اور فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری پھیر دی، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان قربانی اس نیت، اس تصور کے ساتھ کرے کہ اگر اللہ کے حکم کے سامنے مجھے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنی پڑی تو میں یہ بھی کروں گا۔ جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اپنی اولاد کی گردن پر چھری پھیرنا مشکل ترین کام ہے دنیا کا، لیکن اس تصور کے ساتھ، اب ظاہر ہے اللہ ہمیں اس چیز کا کبھی حکم نہیں دے گا، شریعت تو آ چکی، شریعت مکمل ہو چکی، شریعت میں اب کہیں اس چیز کا کوئی تصور نہیں کہ کوئی کسی انسان کو ذبح کرے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو اتنے مشکل ترین کام کے لیے تیار کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے نماز پڑھنا کیا مشکل ہے، پھر اس کے لیے زکوٰۃ دینا کیا مشکل ہے، پھر اس کے لیے صلہ رحمی کرنا کیا مشکل ہے، شریعت کے مطابق اپنی شادی، اپنی خوشی، اپنی غمی کو منانا، یہ اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ اگر قربانی کی جائے کہ حضرت ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت دے دی، یہ رخصت دے دی، یہ سہولت دے دی کہ ہمیں یہ کہا کہ تم بکری کو ذبح کر دو، تم گائے ذبح کر دو، تم مینڈا ذبح کر دو، تمہاری قربانی میں قبول کر لوں گا۔ لیکن یہ تصور ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رکھیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں نے اپنے سر کو جھکانا ہے۔ اگر کہا جا رہا ہے یہ چیز حرام ہے تو اس سے بچیں، یہ حلال ہے اس کو اختیار کریں، یہ جائز ہے اس کو اختیار کریں، یہ ناجائز ہے ناجائز سے بچیں۔ یہ اس کی روح ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے، اور یہ اس کے پس منظر میں یہ چیز جب ہوگی تو حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں انسان
قربانی کا اصل درس حاصل کر سکے گا.